بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنٹلمین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے سوال کی جب آپ انیشیل انٹرویو یا ISSB کے انٹرویو میں جائیں گے، آپ کا سلیکٹر آپ سے پوچھے گا جنٹلمین وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی، آپ پاکستان آرمی کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی وجہ سے آپ انٹرویو میں سلیکٹ یا ریجیکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ انٹروڈکشن کے فوراً ہی بعد آپ کا سلیکٹر آپ سے پوچھے گا کہ جنٹلمین آپ کے آرمی میں آنے کا ریزن کیا ہے، کیوں آپ پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہو۔ جب سلیکٹر کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے آرمی میں آنے کا یہ مقصد ہے تو آپ کے سلیکٹر کو آپ کو سلیکٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس سوال کے 30 ایسے جوابات ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ آپ اپنی پرسنالٹی کے مطابق میچ کر کے آپ انیشیل انٹرویو یا ISSB کے انٹرویو میں آفیسر کو جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سوال سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ میں چند ایسے آپ کو جوابات بتاؤں کہ جس کو آپ نے نہ انیشیل انٹرویو میں جواب دینا ہے، نہ ISSB کے انٹرویو میں آپ نے ان سوالات کے جواب دینے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ جوابات دیں گے تو فوراً ہی آپ کا سلیکٹر آپ کو ریجیکٹ کر دے گا اور آگے آپ کا انٹرویو کنڈکٹ نہیں کرے گا۔ تو ان جوابات کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے، ان کو آپ نے ہرگز آفیسر کو نہیں بتانا کہ میں اس وجہ سے پاکستان آرمی میں آنا چاہتا ہوں۔ فرسٹ جواب ہے، آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ میں پاکستان آرمی میں آنا چاہتا ہوں شہید ہونے کے لیے، کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ میں شہید ہونے کے لیے آ رہا ہوں، فوراً ہی سلیکٹر آپ کو غصے سے دیکھ کے آپ کے ڈوزیئر پہ لکھ دے گا ناٹ ریکمینڈڈ، کیونکہ آپ کے آرمی میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ شہید ہونا چاہتے ہو۔ اگر ہم بات کریں ایک کیڈٹ کی، جب وہ جاتا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی تو وہاں اس کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے اور فوج اس پہ لاکھوں روپے 2 سال ٹریننگ میں اس پہ خرچ کرتی ہے، اور اگر وہ اس نیت سے جائے کہ وہ اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد ڈائریکٹ بارڈر پہ جائے گا اور شہید ہوگا، اگر سارے ہی آفیسر ایسے ہی شہید ہو جائیں تو پاکستان آرمی سرو نہیں کر سکے گی، اور ملک کی خدمت میرے خیال سے شہید ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ہم ملک کی خدمت کریں۔ ہمارے فوجی جان بھی قربان کر رہے ہیں، لیکن ان کے آرمی میں آنے کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ وہ شہید ہوں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ شہید ہونے کا ریزن آپ نے نہیں بتانا، ورنہ ڈائریکٹ ہی آپ کا آفیسر آپ کو فیل کر دے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ جو جواب ہے، آپ نے کبھی یہ نہیں بتانا کہ میں آرمی میں آنا چاہتا ہوں پیسے کے لیے، منی کے لیے۔ اگر آپ منی کا بتائیں گے، فوراً ہی آپ کا سلیکٹر سوچے گا کہ یہ کینڈیڈیٹ تو آرمی میں پیسے کے لیے آ رہا ہے اور یہ کبھی بھی ملک کی خدمت نہیں کر سکے گا، اور آپ کا سلیکٹر آپ کو فیل کر دے گا۔ اس کے بعد جو تیسرا جواب ہے، آپ نے یہ کبھی نہیں کہنا کہ میں آرمی میں آنا چاہتا ہوں پاور کے لیے، کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ میں پاور یعنی طاقت کے لیے آنا چاہتا ہوں، فوراً ہی آپ کا سلیکٹر سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ کینڈیڈیٹ ایسے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ لوگ اللیگل کام کرتے ہیں اور یہ آرمی میں آنا چاہتا ہے پاور کے لیے۔ کل کو یہ کوئی اللیگل کام کرے گا، پولیس اسے پکڑے گی تو یہ اپنا کارڈ دکھائے گا کہ میں پاکستان آرمی میں کپتان ہوں یا میں میجر ہوں، تو اس وجہ سے بھی انٹرویور سوچ میں پڑ جائے گا اور آپ کو ناٹ ریکمینڈ کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں آرمی میں آنا چاہتا ہوں اپارچونٹی کے لیے، مجھے موقع ملا کہ میں آرمی جوائن کروں، سیٹیں آئی ہوئی تھی، میں نے ایڈورٹائزمنٹ دیکھا اور میں نے یہاں پہ اپلائی کر دی۔ یہ آپ نے کبھی نہیں کہنا،
کیونکہ آپ کا سلیکٹر یہ سوچے گا اس کا کوئی شوق نہیں ہے اور آپ کو فیل کر دے گا۔ اس کے بعد جو جواب ہے، لوگ کہتے ہیں ارلی لائف سیٹلمنٹ، آرمی ہمیں ایف ایس سی کے بعد سیٹ کر دیتی ہے، جاب دے دیتی ہے، تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں ایف ایس سی کے بعد خود کو سیٹل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کا سلیکٹر آپ کو فیل کر کے ریجیکٹ کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ میں آرمی میں آنا چاہتا ہوں اٹریکٹیو سیلری کے لیے، کہ آرمی میں پیسے بہت ہیں، تنخواہ بہت ہے، سیلری کی وجہ سے میں آ رہا ہوں۔ اگر آپ سیلری کا کہیں گے تو آپ کا سلیکٹر آگے آپ کا انٹرویو کنڈکٹ نہیں کرے گا اور وہاں سے ہی آپ کو ناٹ ریکمینڈ کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے کبھی نہیں کہنا کہ میں آرمی میں فری میڈیکل فیسیلٹی کی وجہ سے آ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں آرمی میں آ رہا ہوں کیونکہ آرمی میں سی ایم ایچ میں فری میڈیکل فیسیلٹیز ہوتی ہیں، تو آپ کا سلیکٹر کبھی بھی آپ کو سلیکٹ نہیں کرے گا بلکہ آپ کو فیل کر دے گا۔ اس کے بعد جو جواب آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آرمی از اے بیسٹ جاب۔ آپ نے کبھی بھی انٹرویو میں جاب کا ورڈ استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں آرمی میں جاب کے لیے آ رہا ہوں تو آرمی از ناٹ اے جاب، اٹس اے پیشن، تو آپ کا سلیکٹر آپ کو ناٹ ریکمینڈ کر کے باہر نکال دے گا۔ اس کے بعد جو جواب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ، ایک اچھے سٹینڈرڈ کی وجہ سے میں پاکستان آرمی میں آنا چاہتا ہوں، لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ پاکستان آرمی میں ہے، یہ کیپٹن ہے، یہ میجر ہے، اس وجہ سے میں آ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کا سلیکٹر آپ کو فیل کر کے انٹرویو روم سے باہر نکال دے گا۔ اس کے بعد آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ بیٹر چلڈرن ایجوکیشن فیسیلٹی، کہ میرے بچے آرمی سکولز میں پڑھیں گے، کیڈٹ کالج میں پڑھیں گے، ملٹری کالجز میں پڑھیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں گے، اس وجہ سے اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کا سلیکٹر آپ کو فیل کر کے باہر نکال دے گا۔ اس کے بعد جو جواب ہے سوشل سٹیٹس، کہ میں سوشل سٹیٹس کی وجہ سے آ رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو آفیسر ناٹ ریکمینڈ کر دے گا۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم جواب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو سپورٹ مائی فیملی، دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، میں فیملی کی فائنینشلی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو انٹرویور سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ آرمی میں آ رہا ہے پیسے کے لیے، اور وہ آپ کو کبھی بھی سلیکٹ نہیں کرے گا بلکہ آپ کو فیل کر دے گا۔ اس کے بعد جو لاسٹ جو غلطی ہے آپ نے نہیں کرنی، وہ ہے کہ میں آرمی میں آ رہا ہوں 17 اسکیل جاب، کیونکہ ایف ایس سی کے بعد تو آرمی ایک واحد ادارہ ہے جو کہ ہمیں 17 اسکیل کا جاب آفر کر رہی ہے، تو آپ نے یہ کبھی نہیں کہنا کہ میں 17 اسکیل کے لیے آرمی میں آ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کہیں گے تو آپ کا سلیکٹر آپ کا آگے انٹرویو کنڈکٹ نہیں کرے گا اور کہے گا تھینک یو سو مچ جینٹل مین، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور آپ کو فوراً ہی ناٹ ریکمینڈ کر دے گا۔ اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اگر ہم یہ جوابات نہیں دے سکتے تو کون سے ایک ایسے اہم جوابات ہیں جو کہ ہم انٹرویور کو دے سکتے ہیں جس سے ہمارا بہت اچھا امپریشن پڑے۔ تو ابھی ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کون سے آپ جوابات انٹرویور کو دے سکتے ہو۔ سب سے پہلے I want to save the soil of my country with the help of Allah and trust by my own self۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر I want to join Pakistan Army because I want to save the soil of my country with the help of Allah and trust by my own self۔ انٹرویور آپ سے امپریس ہوگا اور یہ ایک بہت اچھا جواب ہے۔
دوسرا جواب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی بیکاز آئی لو دی یونیفارم آف آرمی اینڈ اٹس مائی ڈریم ٹو ویئر دی یونیفارم آف پاکستان آرمی. سر میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پاکستان آرمی کی جو یونیفارم ہے، جو وردی ہے، یہ میرا ایک خواب ہے کہ یہ وردی میں پہنوں، اور اس وردی کے پہننے کے لیے ہی میں پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. اس سے آپ کا شوق آفیسر کو پتہ چلے گا کہ واقعی کینڈیڈیٹ جو ہے یہ پیشن رکھتا ہے، پیسے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ پیشن ہے اس کا. اس کے بعد جو جواب ہے، سر آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی ٹو ڈیفینڈ مائی مدر لینڈ اینڈ ٹو ٹیچ اے لیسن ٹو اینیمیز. سر میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں اپنی ملک کی حفاظت کے لیے اور اپنے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے. اس سے انٹرویو میں آفیسر کو آپ کی بہادری کا پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کینڈیڈیٹ اتنا بہادر ہے کہ یہ پاکستان آرمی جوائن کر رہا ہے، اپنی دشمنوں کو، اپنے ملک کے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد جو جواب ہے وہ ہے آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی بیکاز اٹ از مائی چائلڈہڈ ڈریم. یہ میرا ایک بچپن کا خواب تھا کہ میں پاکستان آرمی جوائن کروں گا. بچپن میں جب بھی میں فوجیوں کو دیکھتا تھا، وردی والوں کو دیکھتا تھا، تو میں خود سے ایک سوال کرتا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میں بھی یہ وردی پہنوں گا اور اس ملک کی خدمت کروں گا. اس لیے میں پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو جواب ہے وہ ہے آئی لو مائی کنٹری اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی کنٹری. مجھے اپنی ملک سے محبت ہے اور میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو جواب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی بیکاز آئی تھنک آئی ہیو دی ایبلٹی ٹو لیڈ مائی سولجرز اینڈ آئی ہیو کیپیبلٹی ٹو چوز گڈ ڈیسیجن، دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی. سر میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے خیال سے مجھ میں یہ قابلیت ہے کہ میں اپنے ملک کو لیڈ کر سکوں، اپنے سولجرز کو میں لیڈ کر سکوں، اور میں ایک اچھے وقت پہ ایک گڈ ڈیسیجن لے سکتا ہوں. اس لیے میرے خیال سے پاکستان آرمی میرے لیے بیسٹ ہے. اس کے بعد جو جواب آتا ہے وہ ہے آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی بیکاز اٹ از our responsibility ٹو پروٹیکٹ our کنٹری. میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایز اے پاکستانی سٹیزن اٹ از مائی رسپانسبلٹی سر ٹو پروٹیکٹ مائی کنٹری. دیٹس وائی آئی ایم ہیئر ان فرنٹ آف یو اینڈ آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی. دس از دی ریزن. تو آپ کا سلیکٹر ایک دم سے حیران رہ جائے گا کہ اس ایج میں اس کینڈیڈیٹ کو یہ پتہ ہے کہ میری رسپانسبلٹی ہے. یہ ایک 18 سال 19 سال کی عمر میں کینڈیڈیٹ یہ سوچتا ہے کہ ملک کو ڈیفینڈ کرنا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، یہ میری ایک ذمہ داری ہے اور مجھ پر فرض ہے. یہ اس وجہ سے میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں آئی وانٹ ٹو جوائن آرمی بیکاز پاکستان آرمی از ویری ڈسپلن پروفیشن. پاکستان آرمی جو ہے یہ ایک ڈسپلن پروفیشن ہے. اس میں ڈسپلن ہے. اس میں ہیئر کٹنگ جو ہوتی وہ پوچھے گا کس طرح ڈسپلن ہے. آپ کہیں سر کہ اگر صبح یہ لیٹ اٹھیں تو ان کو پنشمنٹ ملتی ہے. ان کے کٹنگ، اگر بال ان کے بڑے ہو ان کو پنشمنٹ ملتی ہے. ان کے یونیفارم اگر پریس نہ ہو ان کو پنشمنٹ ملتی ہے. ان کے شوز اگر پالش نہ ہو ان کو پنشمنٹ ملتی ہے. سر ایک ایسا ادارہ جس میں کہ ہر ایک برے کام پہ ان کو سزا ہوتی ہے، ایک چھوٹے چھوٹے
کام پہ بھی ان کو سزا ہوتی ہے اور اتنا ڈسپلن والا ادارہ ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس طرح سے روٹین اپناؤں اور اس طرح ڈسپلن لائف میں جوائن کر سکوں۔ اس کے آگے بھی آپ اپنی پرسنالٹی کے مطابق جو بھی آپ سے میچ ہو رہا ہے آپ اس جوابات آپ دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے، آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی بیکاز اٹ از دی بیسٹ وے ٹو سرو نیشن۔ یہ ایک بیسٹ وے ہے نیشن کو سرو کرنے کے لیے، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں جب زلزلہ آتا ہے تو ہمارے فوجی جو ہوتے ہیں وہ سب کی مدد کے لیے سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ جب برف باری ہوتی ہے، مری ایک ہمارے پاس ایک بیسٹ ایگزامپل ہے، جب وہاں پہ گاڑیاں پھنس گئی برف باری میں تو پاکستان آرمی نے ہی لوگوں کو بچایا تھا۔ اس کے بعد جب ہمارے پاس زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو پاکستان آرمی ہی لوگوں کو بچا رہی ہے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ سر میں بھی اسی طرح فرنٹ لائن پہ رہ کر اپنے ملک کی خدمت کر سکوں۔ نیکسٹ جواب ہے، آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی، اٹ از مائی پیشن۔ یہ میرا پیشن ہے، اس وجہ سے میں پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ آرمی از مائی ڈریم اینڈ آئی وانٹ ٹو فلفل مائی ڈریم، دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی۔ سر آرمی میرا خواب ہے اور میں اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں انٹرویو میں اپنے خواب کو پورے کرنے کے لیے، اس لیے میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس جواب ہے وہ ہے، آئی وانٹ ٹو جوائن آرمی بیکاز آف اٹس ریپوٹیشن۔ پاکستان آرمی کا جو کردار ہے، پاکستان آرمی کی جو کارکردگی ہے، اس وجہ سے میں پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہے، in order to get the honor of being called a soldier who is giving his all to Pakistan, that's why I want to join Pakistan Army۔ سر میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہوگی، یہ ایک اعزاز کی بات ہوگی کہ میں ایک سولجر کہلاؤں گا، ایک سپاہی کہلاؤں گا، کہ جس نے سب کچھ، جس کے لیے پاکستان ہی سب کچھ ہے، اس لیے میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دی موٹو آف پاکستان آرمی۔ دی موٹو آف پاکستان آرمی از ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان، فیتھ ان اللہ، تقوی، فیئر آف اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، فائٹ فار اللہ۔ سر دیز 3 words are full of motivation and guidance for me۔ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، and that's why I want to join پاکستان آرمی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ریزن ہے وہ ہے، I want to join army because my mother wants to see his son in the uniform of پاکستان آرمی۔ میں پاکستان آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یونیفارم میں دیکھوں، اس وجہ سے میں پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ریزن ہے، جواب ہے، وہ ہے، ایوری ون وانٹ ٹو لیو اے گڈ لائف، سو اکارڈنگ ٹو می آرمی لائف از گڈ، دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی۔ زندگی میں سب کو، ہر ایک بندہ چاہتا ہے زندگی میں کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں، تو میرے خیال سے آرمی کی زندگی جو ہے وہ سب سے اچھی ہے، اس لیے میں پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ سر ایوری ون ہیز اے ڈریم ان ہز لائف۔ ہر ایک کسی کا ایک خواب ہوتا ہے زندگی میں، اور میرا خواب یہ ہے کہ میں پاکستان آرمی کو جوائن کروں۔ کسی کا ڈریم ہوتا ہے ڈاکٹر بننا، کسی کا ڈریم ہوتا ہے پولیس بننا، کسی کا ڈریم ہوتا ہے بیوروکریسی میں جانا۔ سر لیکن میرا خواب ہے کہ میں پاکستان آرمی میں جاؤں، اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں پاکستان آرمی جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس جواب ہے وہ ہے، ان آرمی وی کین وزٹ ڈفرینٹ سٹیز، ولیجز اینڈ ماؤنٹینز اینڈ آئی وانٹ ٹو لیو اے لائف لائک دیم۔
جب ہم آرمی میں ہوتے ہیں ہم مختلف سٹیز وزٹ کرتے ہیں، ہم گاؤں وزٹ کرتے ہیں، ہم پہاڑیوں میں جاتے ہیں، ہم برف باریوں میں جاتے ہیں، ہم سیلاب والے علاقوں میں جاتے ہیں، ہم ہر ایک علاقوں میں جاتے ہیں. یہاں پہ ایکسائٹمنٹ ہے، یہاں پہ ایڈونچر ہے. اس لیے میں بھی چاہتا ہوں آئی وانٹ ٹو لیو اے لائف لائک دیم. میں بھی ان لوگوں کی طرح زندگی چاہتا ہوں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جوائننگ پاکستان آرمی از مائی پیشن. اف پیشن بیکمز اے پروفیشن دین ڈیفینیٹلی یو ول انجوائے اٹ. پاکستان آرمی کو جوائن کرنا میرا پیشن ہے. اگر پیشن پروفیشن بن جائے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو بہت انجوائے کریں گے. تو اس لیے سر میں پاکستان آرمی جوائن کروں گا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر آپ یہ جواب دیں گے اف پیشن بیکمز اے پروفیشن، آپ کا سلیکٹر ایک دم آپ کو حیران دیکھے گا کہ یہ کینڈیڈیٹ اس نے یہ بات کہاں سے کی، کس طرح سے اس نے یہ بات کی. تو یہ ایک بیسٹ جواب ہے میرے خیال سے. اس کے بعد ہے دس از our religion as well as national duty to save our territories and secondly I want an organized and well disciplined life. یہ ہماری مذہب اور نیشنل قومی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ٹیریٹریز کہ ہم اپنے ایریاز جو ہیں، ہم اپنی باؤنڈریز جو ہیں ان کی حفاظت کریں، اپنی چیزوں کی، اپنے علاقے کی، اپنی جگہ کی حفاظت کریں. تو اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں ایک آرگنائزڈ اور ویل ڈسپلن لائف جوائن کرنا چاہتا ہوں، اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں. اس لیے میں پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جن بچوں کے پیرنٹس آرمی میں ہیں ان کے لیے میں نے ایک جواب تیار کیا ہے. ان لوگوں کے ساتھ یہ بہت میچ کرے گا. جن لوگوں کے پیرنٹس آرمی میں ہیں وہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ سر فرام مائی چائلڈہڈ آئی ہیو بین لیونگ ان کینٹس اینڈ ان آرمی کلچر. دیٹس وائی آئی ایم انسپائرڈ بائی آرمی لائف اینڈ مائی فادر واز آلسو فرام آرمی اینڈ ہی آلسو وانٹس دیٹ ہز سن شوڈ جوائن سچ اے نوبل پروفیشن. And on the other side, army is very respectful and organized institution. And I want to live an organized life. That's why I want to join Pakistan Army. کہ سر بچپن سے میں آرمی کینٹس اور آرمی کلچر میں رہا ہوں اور میں اس لیے آرمی سے بہت آرمی کی لائف جو ہے اس سے میں انسپائرڈ ہوں. اور میرے جو والد تھے وہ بھی پاکستان آرمی سے تھے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا پاکستان آرمی جوائن کرے. سیکنڈ یہ ہے کہ ایک رسپیکٹفل اور آرگنائزڈ ادارہ ہے، اس لیے میں پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. تو جن کے والد آرمی میں ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا جواب ہے، وہ یہ جواب دے سکتے ہیں. اس کے بعد جن کے ریلیٹیوز آرمی میں ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ سر آئی ایم امپریسڈ بائی انکل. کہ سر میں اپنے چچا سے بہت امپریسڈ ہوں. سر میں اپنے ماموں سے بہت انسپائرڈ ہوں. سر میں اپنے کزن سے بہت انسپائرڈ ہوں. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں ان سے انسپائرڈ ہو کے پاکستان آرمی میں آنا چاہتا ہوں تو آپ کا سلیکٹر آپ کو ایک پلس پوائنٹ دے گا اور کہے گا کہ کینڈیڈیٹ کا جو جواب ہے وہ بالکل نیچرل جواب ہے اور آپ یہ جواب دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر آئی ایم امپریسڈ بائی آرمی آفیسرس. آئی ایم ویری امپریسڈ بائی آرمی آفیسر. کسی بھی آفیسر کا آپ نام لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل یو کین سے سر آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی بیکاز I am very impressed by General Raheel Sharif, ex-Army Chief of Pakistan. میں جنرل راحیل شریف سے بہت انسپائرڈ ہوں، اس لیے میں پاکستان آرمی میں آنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر I am very impressed by Lieutenant General آصف غفور. That's why I want to join پاکستان آرمی. ان سے میں امپریس ہو کر ان کے ہی ادارے میں آنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر آئی ایم ویری امپریسڈ بائی
لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایکس DGISI۔ فیمیلز یہ کہہ سکتی ہیں، بلکہ میلز بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر آئی ایم ویری امپریسڈ بائی نگار جوہر، لیفٹیننٹ جنرل فرسٹ فیمیل لیفٹیننٹ جنرل آف پاکستان نگار جوہر، دیٹس وائی آئی ایم کمنگ ان ٹو پاکستان آرمی۔ اور یہ ایک بہت اچھا جواب ہے اور آپ کا بہت اچھا امپریشن جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سر آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دی شہیدز آف پاکستان آرمی، کہ پاکستان آرمی کے جو شہید ہیں میں ان سے بہت امپریسڈ ہوں، کیونکہ ہمارے جو شہید ہیں انہوں نے اپنی خون سے اس ملک میں آزادی قائم کی ہے، اور دہشت گردوں کا خاتمہ انہوں نے اپنے خون سے، اپنی جان کی بازی دے کر، اپنی جان کی بازی پہ کھیل کر اپنی جان دی اور پاکستان میں امن قائم کیا۔ اس لیے میں اپنے جو ہمارے شہید ہیں ان سے میں بہت انسپائرڈ ہوں، اور شہیدوں سے انسپائرڈ ہو کر ہی میں پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ ہمارے شہید ہیں، اور شہیدوں نے ہی ہمارے اس ملک کو امن قائم کیا، اور آج ہم سکون سے بیٹھے ہیں تو ہم اپنے یہ شہیدوں کی وجہ سے ہی بیٹھے ہیں۔ تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں، جو کہ بہت اچھا جواب ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دی نشان حیدر ہولڈرز، دیٹس وائی آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی۔ سر آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دی راشد منہاس، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، جنہوں نے اپنی اس ینگ ایج میں اپنی جان کی قربانی دی ہمارے لیے۔ میں بھی ان سے متاثر ہو کر پاکستان آرمی میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں مریم مختار سے متاثر ہوں، اس لیے میں پاکستان آرمی میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں میجر راجہ عزیز بٹی سے بہت انسپائرڈ ہوں، جنہوں نے 1965 وار میں بہادری سے پاکستان کا دفاع کیا، اور میں ان سے انسپائرڈ ہو کے پاکستان میں آرمی میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں میجر شبیر شریف سے انسپائرڈ ہو کر پاکستان آرمی میں آنا چاہتا ہوں۔ سر آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی بیکاز آئی ایم ویری انسپائرڈ بائی دی کیپٹن کرنل شیر خان۔ میں کیپٹن کرنل شیر خان سے بہت انسپائرڈ ہوں، جنہوں نے کارگل وار میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور نشان حیدر ہولڈر ہے یہ بھی۔ اس وجہ سے میں پاکستان آرمی میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو کہ بیکورڈ ایریا سے جو لوگ ہیں وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سر آئی وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی، کیونکہ میں ایک بیکورڈ ایریا سے ہوں۔ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا خاص نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے گاؤں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آفیسر بن گئے ہیں اور کچھ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تو ایک ایسا ادارہ جس میں میرٹ سسٹم ہے، کوئی بھی سفارش اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں اور مجھے بھی پورا یقین ہے کہ میں بھی اس فوج کا حصہ بن سکتا ہوں، جس میں کہ نہ بیکورڈ ایریا دیکھا جاتا ہے، اور نہ سٹی دیکھا جاتا ہے، نہ گاؤں دیکھا جاتا ہے، نہ امیر دیکھا جاتا ہے، نہ غریب دیکھا جاتا ہے، بلکہ ٹیلنٹ کی بیس پہ جہاں پہ سلیکشن ہوتی ہے۔ تو میں ایک بیکورڈ ایریا سے ہوں، اور میں اس سوچ کے ساتھ آیا ہوں کہ میں یہاں سے سلیکٹ ہو کر ہی جاؤں گا۔ تو بیکورڈ ایریاز والوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا جواب ہے کہ میرے گاؤں سے کافی لوگ افسر بن چکے ہیں، اور میں بھی افسر بننے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ بیکورڈ ایریاز والے سلیکٹ نہیں ہو سکتے، اور بیکورڈ ایریا میں یہی سوچ ہے کہ پاکستان آرمی میں صرف سفارش چلتی ہے، صرف افسروں کے بچے ہی سلیکٹ ہوتے ہیں۔ تو میں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں بھی سلیکٹ ہو کر ملک کی خدمت کروں گا۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا، اور اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ بے شک ہمیں سجیشن دے دیں کمنٹ باکس میں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں،
اس کے علاوہ آپ کو اگر انیشیل انٹرویو کے ایسے چاہیے ہوں تو ہمارے چینل پہ اویلیبل ہے. انٹرویو میں جو بولنے کے لیے ٹاپکس دیتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کروں، وہ بھی ہمارے چینل پہ اویلیبل ہیں. گروپ ڈسکشن کے ٹاپکس بھی ہمارے چینل پہ اویلیبل ہیں. لیکچریٹ کے ٹاپکس بھی اویلیبل ہیں. ایسے رائٹنگ کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی ہمارے چینل پہ اویلیبل ہیں. انٹرویو کے جو ایکسپیرینس ہیں وہ بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، اور انٹرویو کے بارے میں گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. سمپلی آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے ISSB اسمارٹ اسٹڈی، ہمارا چینل آ جائے گا. اور اپنے دوستوں کو بھی، جو آپ کے جاننے والے ہوں، دوست ہوں جو کہ انیشیل یا ISSB کی تیاری کر رہے ہوں، تو ان کو بھی ہمارے چینل کا لازمی بتائیے گا. اور دعاؤں میں یاد رکھے. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا پیار دیا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.